أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحہ کے ناموں میں سے تقریباً 16 نام ہم نے ذکر کیے تھے، اور ناموں کی کثرت اس کی اہمیت، فوائد کے زیادہ ہونے اور صفات کے زیادہ ہونے کی دلیل ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا 17واں نام سورۃ الاساس ہے۔ اساس عربی زبان میں بنیاد کو کہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے تمام مضامین اور پورے دین کے لیے اساس اور بنیاد ہے۔ خواہ وہ عقائد ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو یا اخلاقیات ہو، ان سب کے لیے بنیاد اور اساس یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ 18واں نام اس سورت کا سورۃ المناجات ہے۔ مناجات عربی زبان میں کہتے ہیں راز و نیاز کی باتیں کرنا، راز کی باتیں کرنا۔ پورا قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے ساتھ بات چیت ہے، لیکن نماز میں سورہ فاتحہ بار بار پڑھی جاتی ہے، اور سورہ فاتحہ جب انسان پڑھتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مناجات اور باتیں کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنوں، اللہ مجھ سے باتیں کرے، تو قرآن پڑھتا ہوں۔ 19واں نام اس سورت کا سورۃ التفویض ہے۔ تفویض کہتے ہیں اپنے آپ کو حوالہ کرنا، اپنے آپ کو سپرد کرنا، کسی کے حوالے کرنا، اس کے مرضی کے مطابق چلنا۔ اس صورت میں چونکہ انسان اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے ایاک نعبد، یا اللہ خاص تیری عبادت کروں گا، وایاک نستعین، خاص تجھی سے مدد مانگوں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے کہ اللہ میں تیرا بندہ رہوں گا، تیرے احکام کے مطابق زندگی گزاروں گا، وایاک نستعین، اور ہر حال میں تیرے سے مدد مانگوں گا، اور غیر کو اپنا رب نہیں مانوں گا اور مستعان نہیں مانوں گا۔ 20واں نام اس سورت کا سورۃ السؤال والدعاء ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ سے انسان نے دعا مانگی ہے، صراط مستقیم کی، ہدایت کی دعا مانگی ہے، اور اصل دعا یہ ہے، دعا کا طریقہ بھی اس میں سکھایا گیا ہے، جیسا کہ ایک نام اس کا گزر چکا ہے تعلیم المسئلہ۔ تو اس میں دعا ہے ہدایت کی، اور ہدایت پر ثابت قدم رہنے کی، اور گمراہ لوگوں سے بچنے کی، اور منعم علیہم یعنی وہ لوگ جو انعام یافتہ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے صفات اور حمد و ثنا کا بیان ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ السؤال والدعاء کہتے ہیں۔ 21واں نام اس سورت کا ام الکتاب ہے۔ کتاب جن سے تمام آسمانی کتابیں مراد ہیں۔ 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم، اور 110 صحیفے ہیں، کل 114 کتابیں ہو گئی۔ 110 صحائف ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ان تمام کتابوں اور صحائف کا خلاصہ یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ ابھی ہم اس کا خلاصہ بیان کریں گے، اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ 22واں نام اس سورت کا سورۃ ام القرآن ہے۔ ام کہتے ہیں کسی چیز کے اصل کو، کسی چیز کے مغز کو، کسی چیز کے خلاصہ کو۔ یہ سورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کے لیے اصل ہے، پورے قرآن کے لیے مغز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی کتاب ہوتی ہے، حدیث کی، فقہ کی، تفسیر کی، تو اس کے لیے ایک فہرست ہوتا ہے۔ اس فہرست میں اس کا اجمالی خاکہ اور اجمالی نقشہ بیان کیا گیا ہوتا ہے کہ اس کتاب میں کیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی قرآن کریم کے لیے دیباجہ افتتاح اور خلاصہ ہے کہ قرآن میں کیا بیان ہوا ہے، وہ پورا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ یا مثال کے طور پر کسی بھی پودے کا پورا پودا،
اس کی شاخیں، اس کے پتے، اس کے پل، اس کے پھول، وہ ساری کی ساری اس کے تخم میں موجود ہوتی ہے۔ انعام کا کتنا بڑا درخت ہے، اس کی شاخیں ہیں، پتے ہیں، پل ہے، تنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کی بیج اور گٹلی میں موجود ہوتی ہے۔ اس کو زمین میں بوتے ہیں تو وہ ساری چیزیں اس سے نکل آتی ہیں۔ اسی طرح یہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کے لیے بمنزل بیج کے ہے۔ اس میں پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور اس کی مختلف تقریریں اور مختلف انداز سے علماء نے اس کا خلاصہ بیان کیا سورۃ الفاتحہ کا۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کے دعا مانگنے کی تلقین کی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس طرح کرے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، حمد و ثنا بیان کرے، اللہ تعالیٰ کے صفات کو بیان کرے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی بندگی اور عاجزی کا اظہار کرے، اس کا ذکر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم پر چلنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں چلا سیدھی راہ پر، یا اللہ ہمیں قائم و دائم رکھ سیدھی راہ پر۔ وہ سیدھی راہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ منعم علیہم لوگوں کا راستہ ہے۔ اب اس راستے کی تشریح اور تفصیل میں پورا قرآن نازل کیا گیا کہ آپ نے جس راستے کی دعا کی تھی، جس صراط مستقیم کو مانگا تھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ ایک خلاصہ اس کا ہو گیا۔ دوسرا قول علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 6 مضامین بار بار تفصیل کے ساتھ بیان ہو رہے ہیں۔ ایک توحید کا مضمون ہے، ایک قیامت کا مضمون ہے، ایک احکام کا مضمون ہے، ایک رسالت کا مضمون ہے، اور ایک ماننے والوں کا ذکر اور ان کا انجام، اور ایک نہ ماننے والوں کا ذکر اور ان کا انجام ہے۔ توحید کا ذکر الحمدللہ میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ مالک یوم الدین میں قیامت کا بیان ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکام کا بیان ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہم 4 طبقے ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، انبیاء والصدیقین، صدیقین والشہداء والصالحین، شہداء اور صالحین۔ انبیاء ان میں موجود ہیں، منعم علیہم میں اول نمبر انبیاء کرام ہیں۔ تو اس میں رسالت کا مسئلہ آ گیا، اشارتاً اس کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اور پھر صراط الذین انعمت علیہم، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو اس صراط مستقیم کو ماننے والے ہیں، تو ان کی طرف اشارہ ہو گیا کہ جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ یہ 4 طبقے ہوتے ہیں۔ اور نہ ماننے والوں کا ذکر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں کیا گیا ہے کہ نہ ماننے والے لوگ یہ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے یا جو گمراہ ہیں، تو یہ اس کے نہ ماننے والے ہیں۔ لہٰذا یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس میں تیسرا قول حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے کل 4 حصے ہیں اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوا ہے۔ پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک ہے، یہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوا ہے۔ دوسرا حصہ سورہ انعام سے سورہ بنی اسرائیل تک ہے، یہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوا ہے۔ تیسرا حصہ سورہ کہف سے سورہ احزاب تک ہے، یہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوا ہے۔ اور چوتھا حصہ سورہ سبا سے آخر تک ہے، یہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوا ہے۔ پہلا حصہ میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا بیان ہے، تو الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت بیان ہوئی ہے، کیونکہ لفظ اللہ سے اللہ کی خاص صفت خالق مراد ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان کافروں سے پوچھے کہ آسمان و زمین اور آپ کو کس نے پیدا کیا ہے، یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ خالق ہے، یہ ہر کوئی مانتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا بیان ہے کہ اس کائنات کا خالق اور پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔
یہ عقیدہ قرآن ذہنوں میں بٹھا رہا ہے۔ سورہ انعام سے سورہ بنی اسرائیل تک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان ہے کہ رب اور پالنے والے اللہ ہے۔ رب میں تین باتیں ہوتی ہیں، رب میں تین صفات ہوتی ہیں۔ ایک صفت یہ ہے کہ کسی کو قائم رکھتا ہے، اس کا وجود باقی رکھتا ہے۔ دوسرا ہے کہ اس کو ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ یہ ہلاک نہ ہو جائے۔ اور تیسرا ہے کہ اس کو تدریجاً بڑھاتے ہیں، رفتہ رفتہ بڑھاتے ہیں، چھوٹا ہوتے ہیں پھر بڑا کر دیتے ہیں، پھر اور بڑا کر دیتے ہیں، پھر حد کمال تک پہنچا دیتے ہیں۔ رب العالمین میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان ہے کہ پورے عالم کا رب اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ سورہ کہف سے سورہ احزاب تک اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا بیان ہے۔ اکثر مضامین اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے بادشاہ ہیں بلا شرکت غیر، اللہ ہی اس کا بادشاہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے دو صفات بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، کافروں اور مومنوں سب کو رزق دے رہے ہیں، رحیم ہے، آخرت میں صرف مومنوں پر رحم کریں گے نہ کہ کافروں پر۔ اور یہ بادشاہ کے صفات ہوتے ہیں تو بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی طرف اشارہ ہے۔ اور سورہ سبا سے آخر تک قیامت میں اللہ تعالیٰ کی مالکیت اور حاکمیت کا بیان ہے کہ قیامت کے دن مالک اللہ ہوں گے ہر چیز کے، اور یہ عارضی اور ظاہری ملکیتیں جو اللہ نے لوگوں کو دی ہیں مجازی یہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور حاکم اور فیصلے اللہ ہی کریں گے۔ مالک یوم الدین میں اللہ تعالیٰ کی مالکیت کا بیان ہے۔ پھر جب خالق بھی اللہ ہے، رب بھی اللہ ہے، بادشاہ بھی اللہ ہے، مالک یوم الدین بھی اللہ ہے، تو تفریح کے طور پر اس پر کہا جا رہا ہے کہ عبادت بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے اور استعانت بھی اسی سے ہونا چاہیے۔ عبادت اور استعانت دونوں اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پورے قرآن کا خلاصہ سورہ زمر اور حوامیم میں ہے، اور سورہ زمر میں ہے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بندگی اور عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، تو ایاک نعبد میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور حوامیم سبعہ جو سورت حامیم سے ساتھ شروع رہی ہیں ان کا دعویٰ ہے فد اللہ مخلصین لہ الدین، پکار اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، صرف اللہ ہی کو پکارو، ما فوق الاسباب، اسباب سے ہٹ کر جو حاجات پورے کرنے ہوتے ہیں اس میں صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ تو ایاک نستعین میں اس کا بیان ہے کہ پکار صرف اللہ ہی کے لیے ہے، یا اللہ ما فوق الاسباب، اسباب سے ہٹ کر جتنی حاجتیں ہیں غائبانہ وہ آپ ہی سے مانگیں گے، اور ایاک نستعین میں اس کا ذکر ہے۔ اور یہی چونکہ صراط مستقیم ہے کہ عبادت اللہ ہی کی جائے، توحید اللہ کا مانا جائے، دعا اللہ ہی سے کی جائے، تو اس پر ثابت قدم رہنے کی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اور یہی پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورا قرآن وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ صراط مستقیم ہے، اسی کی اتباع کرو، تو اس صراط مستقیم پر قائم و ثابت رہنے کی دعا ہے۔ پھر اس صراط مستقیم کے نتیجے میں تین جماعتیں پیدا ہو جائیں گی، ماننے والے نہ ماننے والے، ان کا بیان ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ چوتھا خلاصہ سورہ فاتحہ کا اور مغز وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اس بات کا بیان ہے، اس بات توحید کا بیان ہے، اور ہر قسم کے شرک اور مشرکین پر رد کا بیان ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں الحمدللہ رب العالمین میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اس بات ہے کہ تعریف خدائی کی اور تعریف خالقیت کی، ربوبیت کی، مالکیت کی، بادشاہت کی، حاکمیت کی، یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اصل تعریف اللہ کی ہے، حقیقی خدائی تعریف اللہ ہی کی ہے، بادشاہت اللہ کی ہے۔ پھر اسی کو دلائل سے ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے صفات ذکر کیے ہیں کہ اللہ بادشاہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، کیوں؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اور نتیجے کے طور پر جب اللہ بادشاہ ہے تو عبادت اور بندگی اسی کی جائے، ایاک نعبد، مدد اسی سے مانگی جائے، وایاک نستعین۔ اور یہی توحید کا قائل ہونا، بندگی اللہ کی کرنا، مانگنا اللہ ہی سے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اس کی دعا کرو، اس تقرب کے مقام پر، اس عبادت کے مقام پر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، عبادت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں صراط مستقیم دکھا، وہ صراط مستقیم جو دعوے توحید کے نتیجے میں آپ نے اور ثمرے میں آپ نے مانگ لیا،
وہ صراط مستقیم کے نتیجے میں جب صراط مستقیم واضح ہو جائے گی، 3 جماعتیں پیدا ہو جائیں گی، جیسے بھی میں نے کہا۔ ایک جماعت ماننے والوں کی، وہ ہے منعم علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور ایک وہ نہ ماننے والے ہوں گے جو ضد اور عناد کی وجہ سے نہیں مانتے، ان پر اللہ کا غضب ہوا ہے، وہ غیر المغضوب علیہم میں آ گئے۔ اور ایک وہ نہ ماننے والے ہیں جو جہالت کی وجہ سے نہیں مانتے، وہ الضالین میں آ گئے، ان سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یہ اس صورت کا خلاصہ ہے۔